important pillar of Islam, which literally means in Arabic to intend to visit. حج کا مطلب ہوتا ہے کہ کہیں جانے کا پختہ ارادہ کرنا. In Islamic Sharia, Hajj refers to encircling of Baitullah, Kaaba, perform tawaf of the Kaaba. Okay, with the intentions and to perform certain deeds and rituals of by attending the holy places. اچھا, حج جو ہوتا ہے, داؤد get up. Okay. حج کا اصل مطلب ہوتا ہے کہ جو خانہ کعبہ ہوتا ہے, دا بلیک ہاؤس, دا اللہ's ہاؤس, اس کے ارد گرد 7 چکر لگانا اور باقی کام بھی کرنا, باقی پرفارم کرنا وہ ڈیڈز جو ہم کو, وہ رائچلز ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے ہیں, کروائے ہیں. ٹھیک ہے؟ نہیں, اللہ انشاءاللہ لے کے ہم سب کو جائے گا. اوکے, نہیں میں نے نہیں کیا ہوا, مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ضرور بلائے گا اپنے گھر. Obligations of Hajj. Hajj is the 5th most important pillar of Islam. حج اسلام کا, نندنی, حج اسلام کا کون سا پلر ہے؟ پانچواں. حج اسلام کا کون سا پلر ہے؟ And it was made obligatory on Muslims in the year 9th Hijri. کون سے ایئر میں ہجری میں حج فرض ہوا تھا؟ 9 ہجری. کون سی ہجری؟ 9 ہجری. حج is an obligation of every Muslim once in his lifetime. زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. provided he is sane, مگر اس کے لیے یہ ضروری ہونا چاہیے کہ وہ عقل مند ہو, سمجھدار ہو. میچور کا مطلب ہے وہ بڑا ہو. میچور کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 18-17 سال سے بڑا ہو. اور فزیکلی فٹ, مطلب کوئی ایسی بیماری, کمزوری, معذوری نہ ہو اس کو, ان لوگوں پہ فرض ہے. اور فائنینشلی کیپیبل, مطلب اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج دوسرے ملک جا سکے, وہاں رہ سکے, وہاں کا کھانا خرید کے کھا سکے, اور وہاں کی چیزیں. ابھی آپ لوگوں پہ کہاں سے فرض ہوگا؟ آپ لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں, خود کما رہے ہیں. آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ خود کماتے ہیں پیسے؟ نہیں. آپ لوگ میچور ہیں, آپ لوگ میچور ابھی نہیں ہیں, چھوٹے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو اگر آپ کے امی ابو لے کے جائیں گے تو امی ابو کا حج رجسٹر ہو جائے گا, مگر اگر ہم اپنے پیسے جمع کر کے جائیں تو جا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے آپ کی یہ بھی شرط ہونی چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ بالغ ہوں, بڑے ہوں, 17-18 سال سے بڑے ہوں, سمجھدار ہوں, عقل مند ہوں, اور آپ صحت مند ہوں. نیچے سے کہاں سے؟ نہیں, اگر آپ کی محنت کے پیسے نہیں ہیں تو وہ حلال پیسے نہیں ہیں, آپ نہیں لے کے جا سکتے. اگر آپ کو کہیں سے پڑے ہوئے بھی پیسے مل جائیں, کوائٹ ایوری ون, اگر آپ کو کہیں سے پڑے ہوئے بھی پیسے مل جائیں تو بھی وہ آپ کے پیسے نہیں ہوں گے, آپ نہیں کھا سکتے اس کا کوئی چیز. وہ آپ کا پیسہ وہی ہے, یا تو آپ کے ماں باپ دیں یا تو آپ خود کمائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ خود کما رہے ہیں تو وہ آپ کا پیسہ جائز ہے, آپ وہ خرچ کر سکتے ہیں. اللہ بھی دیکھو نا, اللہ نے تبھی تو کہا ہے کہ حلال روزی کماؤ. آج کل تو وہ آ رہا ہے نا جمع کرنے کے لیے باکس, اس میں ٹک ٹک کرنے. مس کے گھر میں 4, مس آپ کے گھر میں 4 ہے نا. Allah Ta'ala says in Quran Sharif, and performing the Hajj pilgrimage of the house is an obligation upon mankind for the sake of Allah, for those who can reach it. Surah Al Imran, verse number 97. After Hajj,
after Hajj became obligatory, our holy Prophet ﷺ performed Hajj once in the year 10th Hijri. प्यारे नबी 9 हिजरी को हज फ़र्ज हुआ था और प्यारे नबी ने 10 हिजरी को हज परफॉर्म किया था, हज अदा किया था, विच इज़ नोन एज द फेयरवेल हज, हिज्जतुल विदा। जो 10 हिजरी को जो हज अदा किया था प्यारे नबी ने, वो फेयरवेल ऑफ हज भी कहा जाता है, हिज्जतुल विदा भी कहा जाता है उसको, ठीक है? दुनिया में सबसे पहले हज किसने अदा किया था? भाई हज फर्ज ही 9 हिजरी को हुआ है। देखो पहले, देखो इस्लाम से पहले भी खाना काबा, सबसे पहले जो खाना काबा बना था हज़रत इब्राहीम ने बनाया था, ठीक है? हज़रत इब्राहीम को भी अल्लाह ताला ने हज का तरीका सिखाया था, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को सिखाया, मगर वो वेवर ऑफ हो गई ना, वो खत्म हो गई। मामला और सिलसिला तब चला था, 1 मिनट दो प्लीज, हाँ मैं बताती हूँ अभी। देखो सिलसिला तब चला था जब अलग अलग नबी भेजे गए थे, क्योंकि पहले कोई नबी आए, उनकी कौम ने थोड़ा सीखा, फिर वो कौम गलत कामों में लग गई, उनको अजाब आ गया, या वो कौम भूल गई अल्लाह की टीचिंग्स। उसके बाद अबान सिट प्रॉपर्ली मूव, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने दूसरे नबी, इस तरह अल्लाह ताला ने 1,24,000 नबी भेजे दुनिया में। जी, तो जिनमें से कुछ का जिक्र कुरान में है, मगर ये नंबर भी दिया हुआ है कि 1,24,000 नबी भेजे हैं प्यारे अल्लाह ताला ने। आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसके हम सब उम्मती हैं, और प्यारे नबी ने हम सब पर ये ड्यूटी लगाई है कि हम नबूवत का काम करेंगे। नबूवत का काम मतलब अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना। पहले किसी भी इस्लाम में पहले किसी भी कौम को ये नहीं राइट था कि वो अल्लाह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाए, उसके लिए अल्लाह नबी भेजते थे। मगर प्यारे नबी की सिर्फ हम लोग उम्मतियों को ये एजाज़ हासिल है कि हम भी नबूवत का काम, जो कि अल्लाह ताला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाना है, वो हम कर सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे ना? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं, और उनको एडम बोलते हैं ना इंग्लिश में? यस। एडम। अच्छा, दाऊद ने जिक्र किया था कि खाना काबा में जो काला घर है अल्लाह ताला का, खाना काबा जिसको कहते हैं, उसमें एक पत्थर भी लगा हुआ है, उसका नाम है हजर अस्वद। हजर का मतलब होता है पत्थर, अस्वद का मतलब होता है काला, ठीक है? काला पत्थर है, वो अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा है, डायरेक्ट जन्नत का पत्थर है वो। उसका भी एक वो है, एक हिस्ट्री है। नहीं बेटा, काला है, सफेद पहले सफेद था, अब ये काला हो गया। जितना सुना है, जितनी क़यामत करीब होती जाएगी ये काला होता जाएगा। अच्छा, सफेद था। मैं अभी बोले क़यामत आने वाली है। अब ये तो अल्लाह ताला को पता है ना, आगे निशानी आ गई है, बस क्या करें। अच्छा, इसका ये हिस्ट्री है हजर अस्वद की, कि जब अल्लाह ताला ने ये पत्थर नाजिल फरमाया था, तो मक्के में लोगों के कबीलों में जंग हो गई थी, फाइटिंग हो गई थी कि हम लगाएंगे इसको खाना काबा में। तो सब चाहते थे कि ये हमारी फैमिली करे ये काम, क्योंकि अब जिसने उस वक्त लगा दिया, बस वो पत्थर अब तक वैसा ही लगा हुआ है, तो ज़ाहिरी सी और क़यामत तक वही लगा रहेगा। तो भाई वही नहीं चाहेंगे कि हम लगाएंगे, वो कहने लगे हम लगाएंगे। तो प्यारे नबी ने बहुत अच्छा आइडिया निकाला, उन्होंने एक बड़ी सी चादर ली और उस चादर में ये इस पत्थर को डाल दिया और कहा कि सब जिनको शौक़ है ना पकड़ने का, वो सब लिया लगाने का, वो सब इस चादर का कोना पकड़ लिया। उन्होंने यही किया, सब लोगों ने चादर का एक एक थोड़ा थोड़ा कोना हिस्सा पकड़ लिया। तो उन सब की वो हो गई लीव इट, उन सब की शिरकत भी हो गई उसमें, और वो सब उन सब ने मिलके और वो पत्थर को वहाँ तक ले गए, खाने काबा तक,
اور پھر پیارے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے وہ پتھر خانہ کعبہ میں لگا. سبحان اللہ. ہم نے وہ دیکھا تھا بال مبارک. بال مبارک. اچھا جی. After Hajj became اچھا جی rituals of Hajj and Umrah. اچھا اب آپ لوگ کو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر بلائیں گے جب عمرہ اور حج پہ, تو سن لیجئے, دیکھ لیجئے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے کیا چیز کرنی ہے. رائچولس دیے ہوئے ہیں. It is necessary for the performer of Hajj and Umrah. Leave it. It is necessary for the performer of Hajj and Umrah to wear ihram before miqat. miqat سے پہلے ہم سب کو احرام پہننا جگہ ہے ایک, وہاں پہ جانے سے پہلے ہم کو احرام پہننا لازمی ہے. جیسے جی ہاں, احرام گرلز بھی پہنتی ہیں. گرلز کا الگ ہے, بوائز کا الگ ہے ڈریس کوڈ. جیسے یونیفارم ہوتا ہے اسکول کا, جیسے اسکول کا چالیں. عورتوں کا احرام ہوتا ہے برقع اور اسکارف. آپ لوگ عورتیں جو ہیں وہ صرف اپنے ہاتھ دکھا سکتی ہیں رسٹ سے, ٹھیک ہے, اور اپنا فیس دکھا سکتی ہیں, جس طرح میرا فیس دکھ رہا ہے اور میری رسٹ دکھ رہی ہے. میری تھوڑی سی رسٹ زیادہ دکھ رہی ہے, بس اتنی ہونی چاہیے, صرف ہاتھ کھلے ہوئے ہوں بس. سب کی اپنی مرضی ہے. اور شروع اور بوائز میں احرام ہوتی ہے 2 چادریں, ایک اسکرٹ کی طرح باندھ لو اور ایک دوپٹے کی طرح کندھے پہ ڈال لو. مطلب یوں کر کے ڈال لو, ایک کندھا اوپن رکھو. اچھا چلو چھپا لو. کسی کا دکھتا ہے بیٹا. چلے, میقات سے پہلے آپ نے احرام پہننے ہیں. دی احرام آف مین کنسسٹ آف 2 unstitched sheet of cloth. 2 چادریں ہیں آدمیوں کے لیے. 1 sheet is to cover the lower part of the body, that is called izar. izar جو ہوتا ہے نا, وہ اسکرٹ کی طرح آدمی جو ہے وہ باندھ لے اپنی ویسٹ پہ. and the other sheet is to cover the upper part of the body, it is called rida. ردا جو ہوتا ہے کپڑا, وہ اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی اپنے اوپر کے حصے پر باندھ لے, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں کلوک. the ihram of women is plain sewn clothes. احرام جو عورتوں کا ہوتا ہے وہ عام کپڑے سیے ہوئے جو ہمارے جوڑے ہوتے ہیں وہ. after wearing ihram 2 rakat of nafil prayer is offered. احرام پہننے کے بعد آپ اللہ کی 2 رکعت نفل پڑھنا لازمی ہے, وہ آپ پڑھ لیں. فالوڈ بائی تلبیہ بھی میں بتاتی ہوں. اینڈ دین دا انٹینشن آف احرام تلبیہ پڑھیں اور آپ نیت کر لیں آپ احرام پہن کے. بتا رہی ہوں. حج اینڈ عمرہ از میڈ بائی ریسائٹنگ دا عربک پرے. تلبیہ یہی ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی, اس کا ٹرانسلیشن, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے, 1 منٹ, آئی ایم ہیئر ایٹ یور سروس. میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے, آپ کی سروس کے لیے, ٹھیک ہے. او اللہ, آئی ایم ہیئر ایٹ یور سروس. I am here at your service. میں حاضر ہوں یا اللہ, میں حاضر ہوں آپ کی خدمت کے لیے. You have no partner. آپ کا لا شریک لک, آپ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. I am here at your service. میں آپ کے لیے حاضر ہوں. Surely the praise and blessings are yours. بے شک ساری تعریفیں آپ کے لیے ہی ہیں. اینڈ دا ڈومینین, اور آپ ہی سب سے بڑے ہیں. یو ہیو نو پارٹنر, آپ کا کوئی
पार्टनर नहीं है। ईद की नमाज के बाद पढ़ते हैं ना 6 मरतबा। हम्म, हाँ ईद की नमाज वो बकरीद के बाद नहीं बकरा ईद के बाद नहीं, तो हज की दुआ है बेटे, मिस मस्जिदों में पढ़ते हैं। हैं? पढ़ते होंगे फिर। वैसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये तो दुआ अच्छी दुआ है, आप वैसे भी पढ़ सकते हैं। तरावी की बात है। हाँ जब तरावी एंड होती है ना तब चार होती है, चार के बाद होती है तरावी नहीं पढ़ी। पहला एहराम पढ़ लिया, एहराम पहन लिया ना, और 2 नफिल पढ़ लिए। अब हम जा रहे हैं दूसरे स्टेप पे। आफ्टर वेयरिंग एहराम, वन रीचेस मक्का एंड परफॉर्म 7 सर्किट्स अराउंड द काबा विच इज कॉल्ड तवाफ। अब हम लोग एहराम पहनने के बाद मक्का जाएंगे और 7 चक्कर लगाएंगे खाना काबा के, ठीक है। The Kaaba is always showered with the mercy and blessings of Allah Almighty. काबा जो है, दाऊद सुन रहे हैं, आप उम्रे पे जाएंगे, आपने ये सब पढ़ना है, याद रखिएगा ये। उम्रे पे जाओगे ना? मिस हमको इहराम बनना है। हम सब जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। This place is called बैतुल्लाह। ये जगह है बैतुल्लाह, इसको कहा जाता है। द मीनिंग मतलब अल्लाह का घर। बैतुल्लाह का मतलब है अल्लाह का घर। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब तवाफ हो गया, अब तवाफ हो गया। अब है 2 रकात ऑफ प्रेयर इज ऑफर्ड नियर द स्टेशन ऑफ इब्राहिम। हज़रत इब्राहिम का वहाँ पर एक कदम मुबारक बना हुआ है, वहाँ पर हमने अब 2 नफिल नमाज पढ़नी है। मिस करबला में वहाँ पे दिखा रहे हैं हज़रत हुसैन का वो फूल लगा पत्थरों पर। बेटा ये बात हमारी, अभी हम हज पढ़ रहे हैं, ये बात हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर नंबर 4 उसके बाद ये है कि आफ्टर द प्रेयर, जब हमने मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ ली, उसके बाद द पिलग्रिम और द परफॉर्मर ऑफ उमरा has to run between the hills of Safa and Marwa for sa'i। अच्छा, अब हमने मकाम इब्राहिम पे नफिल पढ़ लिए, अब हमको जल्दी जल्दी आना है और भागना है सफ़ा और मरवा के बीच में। सफ़ा और मरवा जो है ये 2 पहाड़ियाँ थी, जिसके बीच में हज़रत हाजरा ने दौड़ लगाई थी। हज़रत इस्माइल की अम्मी ने दौड़ लगाई थी पानी के लिए, ठीक है। हज़रत इस्माइल वो बहुत प्यासे थे, रो रहे थे, तो अल्लाह ताला ने फिर वहाँ से चश्मा फोड़ा था, जो चश्मा शुरू हुआ था पानी का, जिसको कहा जाता है आबे ज़मज़म, और वो आज तक हमको पानी उसमें आ रहा है। मैं उधर एक ऐसी जगह वहाँ पे पानी डालो मक्की की तरफ जाने की। सफ़ा मरवा जो है उधर भागने को कहा जाता है सही करना। सही करना। सही मीनिंग इन अरबिक रनिंग, भागना, रनिंग करना। दिस इज परफॉर्म्ड इन द मेमोरी ऑफ हज़रत हाजरा। ये हज़रत हाजरा की याद के लिए ये हुआ है, क्योंकि हज़रत हाजरा ही भागी थी, अल्लाह ताला को उनकी ये बात बहुत पसंद आई थी। When she was in distress, she was running between the 2 hills, Safa and Marwa, in the search of water for her youngest son Ismail. After running 7 times, 7 दफ़ा हज़रत हाजरा जो है वो भागी थी पानी के लिए। Hazrat Ismail put his heels on the ground, as a result of which a spring of water burst and came out, which is known as Zamzam. This is very blessed water. What do you want from there? What is wrong? Among the rituals of Hajj, one has to stay at the place of Mina on the morning of 8th of Zilhaj. अच्छा, 8th of Zilhaj को, 8 Zilhaj को हमको मिना में रहना है, ठीक है, सुबह के टाइम पर। Staying in Mina is in the memory of the deeds of Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail.
when Hazrat Ibrahim was going to slaughter his beloved son Hazrat Ismail, the Satan किसको कहते हैं? Satan किसको कहते हैं? Satan किसको कहते हैं? शैतान को। शैतान लोग दंडे मारते हैं। जी हाँ, तो शैतान को सेटन कहा जाता है। और हुआ ये था कि शैतान आया बीच में और उन्होंने कहा कि अपने बेटे को मत मारो, जबकि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम से कहा था कि तुम अपने जो सबसे प्यारी चीज़ है ना तुमको, वो मुझे दो। तो सबसे प्यारा तो बंदे को अपनी औलाद होती है। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मैं फिर अपना बेटा आपको दे देता हूँ। तो जब शैतान आया, एक दफ़ा नहीं, शैतान 3 दफ़ा आया था, इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। इसलिए क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि ये हज़रत इब्राहीम जो है वो अपने बेटे को ज़िबा कर दें। हाँ, मैं इसके पीछे दुबा आ गया था, अल्लाह ताला ने उनके बीच में दुबा आ गया। क्योंकि शैतान को पता था कि अल्लाह ताला गफूर और रहीम है, वो तो माफ़ करने वाला है, वो ये होने नहीं देगा अल्लाह। मगर हज़रत इब्राहीम बस अल्लाह मगर कैन यू प्लीज़ सिट प्रॉपर्ली। हज़रत इब्राहीम से वो अल्लाह ताला बहुत खुश हो जाएगा और कोई ऐसा इंतज़ाम हो जाएगा कि हज़रत इब्राहीम जो है वो अपना बेटा तो ज़िबा करेंगे नहीं, और ये कोई बहुत अजीम चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। इसलिए शैतान जो है वो चाह रहा था कि ये किस्सा ही ना हो। वो उनको बार बार बोला था तुम्हारा प्यारा बेटा है, तुम्हारा प्यारा बेटा है, अपना बेटा ज़िबा नहीं करो, अपना बेटा ज़िबा नहीं करो। हर तरह से बेटे की मोहब्बत दिल में डाल रहा था, अल्लाह की मोहब्बत कम हो जाए ताकि। 3 अलग प्लेसेस पे आया वो भड़काने के लिए। सो बाय द कमांड ऑफ अल्लाह हज़रत इब्राहीम ने क्या किया, शैतान को हटा रहे थे, वो नहीं हट रहा था, तो शैतान के ऊपर उन्होंने कंकरी उठाई, छोटी सी कंकरी उठाई और शैतान पे फेंकी कि भागो यहाँ से। ठीक है ना, शैतान की भी एक इज्जत होती है। अब वो पत्थर खाने के बाद कोई हम पर पत्थर मारे, हमें गुस्सा आएगा ना। तो शैतान के ऊपर पत्थर मारा ना हज़रत इब्राहीम, उसको बहुत गुस्सा आया। फिर भी वो आया क्योंकि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है ना ये, इसलिए वो चाह रहा था कि अल्लाह की मोहब्बत इसके दिल से कम हो, वरना कुछ बहुत ज़्यादा इसको इनाम मिल जाएगा इंसान को। तो वो फिर आया बेइज्जत होकर, फिर पत्थर मारा, फिर आया। तो एट 3 प्लेसेस टू ड्राइव अवे दिस, 3 दफ़ा 3 जगह आया और तीनों जगह हज़रत इब्राहीम ने उसको पत्थर मार के भगाया। ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन अरबिक रमल जिमार, टू थ्रो पेबल्स। आपने मक्का में सुना है, मदीने में जब हम उम्रे करने जाते हैं तो शैतान का एक पिलर होते हैं, 3 पिलर्स हैं, उधर मारो, उधर 7 पत्थर मारो। ये अल्लाह ताला को इनकी ये बात इतनी पसंद आई कि उन्होंने मेरी मोहब्बत के लिए शैतान को पत्थरों से मारा। उन्होंने कहा तो शैतान बेवकूफ़ थोड़ी था जो मना कर रहा था। अल्लाह ताला ने ये ता हयात के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए, हर आदमी बताओ कितने पत्थर पड़े अब उसको, अब उसको कितने पत्थर पड़ रहे हैं? बहुत पत्थर पड़ रहे हैं। दुनिया का हर आदमी दुनिया का जाएगा अब उसको पत्थर मारने। करोड़ों की उम्रा तो अलग है, बिलियन की हज में भी, बिलियन। मतलब हर वक्त पूरी दुनिया से उसको पत्थर पड़ रहे हैं। सोचो बिलियन की तादाद में अभी सभी भी है यार। भाई शैतान, जाहिरी सी बात है, जाहिरी सी बात है। ठीक है, उसको 7 पत्थर, हम हर जगह 3 जगह हैं वहाँ पर जहाँ पे हज़रत इब्राहीम ने मारा था, वहीं पर हम सब ने मारना है जाकर। अब ये सोचो उस बेचारे को पत्थर कितने पड़ रहे हैं बताओ। और उसने अल्लाह की मोहब्बत कम करने के लिए वो गया था ना कि ये मत करो, तो देखो कितनी मेहनत की थी उसने, क्या हुआ अनजाने बस। द पिलग्रिम हैज़ टू, अच्छा अल्लाह इतना गफूर और रहीम है, अल्लाह ताला ने ये देखा ना, सिर्फ नियत देखता है अल्लाह को आपसे कुछ चाहिए नहीं, अल्लाह तो देने के लिए बैठा है। अल्लाह हमसे क्या लेगा, हम क्या दे सकते हैं अल्लाह को? हमारे पास कुछ है जो हम अल्लाह को देंगे? अल्लाह तो देने बैठा है। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम मुझे अपना बेटा दे दो, ज़िबा करो अपना बेटा। वो छुरी लेके बैठे, अपने बेटे को बोला, उन्होंने बोला हज़रत इस्माइल ने बोला
کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں. وہ لیٹ گئے اور وہ جیسے ہی انہوں نے چھری پھیری اس کے بعد ان کے آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی. ہاں. پٹی کھول کے دیکھی تو انہوں نے پٹی کھول کے دیکھی, آنکھیں کھول کے دیکھی تو وہ ایک بکرا یا دمبا یا شیپ لیٹی. میرے دمبا. اب یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. ان کو ان کا بیٹا نہیں چاہیے تھا. وہ جانتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہی تو ہے حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, ہم, آپ سب. ہم سب کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے. اللہ تو جب چاہے ہم یہیں مر جائیں گے, اللہ کے پاس چلے جائیں گے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بھیجوں یا کوئی اور بھیجے. اللہ نے انٹینشن دیکھنی تھی, اللہ نے جذبہ دیکھنا تھا, اللہ نے محبت دیکھنی تھی. اب ہوا کیا, وہ محبت دیکھ لی کہ بھائی اس نے میری محبت کے لیے شیطان کو بھی پتھر مارے اور میری محبت کے لیے اس نے اتنے بڑے کام کیے. اب جناب یہ ہوا کہ وہ آج تک میں کنفرم ہو گیا, آج تک اور قیامت تک اب یہ پورا رائچل بن گیا حج کا. ٹھیک ہے نا. The pilgrim has to reach the palace of Arafat, the place of Arafat on the 9th of Zilhaj. اب عرفات میں پہنچنا ہے, عرفات کے میدان میں پہنچنا ہے 9th of Zilhaj کو. ٹھیک ہے, سن رہے ہیں سب غور سے, سب نے عمرے پہ جانا ہے ابھی. Before the sun declines, زوال سے پہلے پہلے, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے, وقوف العرفات مطلب عرفات کے میدان میں ہم کو پہنچنا ہے. اور یہی وہ میدان ہے جہاں پر قیامت کے دن حساب ہوگا ہم سب کا, میدان عرفات. دجال نے بولا میں ایک جگہ وہ نکلوں. اچھا, ٹو اسٹے ان عرفات از a big pillar, is the big pillar of حج. عرفات میں رہنا سب سے بہت بڑا کام ہے حج میں. ٹھیک ہے, حج از ناٹ ویلڈ وداؤٹ دس ایکٹ. حج پورا نہیں ہوگا, عمرہ پورا نہیں ہوگا, مطلب خاص طور سے حج پورا نہیں ہوگا اگر آپ میدان عرفات میں نہیں رہے. اچھا جی, ون آف دا رائچول آف دا حج از ٹو اسٹے. اچھا ٹھیک ہے, ون آف دا رائچول از ٹو اسٹے آن 10th of Zilhaj at the night to the valley of مزدلفہ. اچھا, اب 10 کو ہم کو مزدلفہ میں رہنا ہے. ٹھیک ہے, مزدلفہ بھی ایک جگہ کا نام ہے, سب سعودی عرب. Rituals of Hajj are the memorial to the acts of Hazrat Ibrahim, Hazrat Bibi Hajra and Hazrat Ismail. Hazrat Ibrahim, Hazrat Ismail. یہ اصل میں جو حج کا جو پورا پیٹرن ہے نا جی, حج کی جو پورے رائچولز ہیں یہ اصل میں اسی وجہ سے ہیں کہ حضرت ابراہیم, حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل, یہ جو ذبح کرنے والا پورا پروگرام اور پورا سین ہوا تھا نا, اس وجہ اللہ کو اتنا بھا گیا کہ اللہ نے کہا اب پوری ہر سال لوگ آئیں اور یہی چیز دوبارہ کریں. مجھے اتنا پسند آیا. شیطان تبھی تو منع نہیں کر رہا تھا, پتھر کھا لیے اس نے, مگر وہ آتا رہا کہ مت کرو مت کرو مت کرو, کیونکہ پھر یہ تو نیکی, کتنی نیکیاں کما رہے ہیں اب انسان, اور وہ بھی مفت کی. ہر سال جائیں, گھومیں بھی, کھائیں بھی, پئیں بھی, حج بھی کریں, چیزیں بھی لیں, ہاں, اور ثواب کتنا ملے گا. یہی تو نہیں چاہتا شیطان, چاہتا ہے انسان کا, مسلمان کا گناہ ملتا رہے اسے, غلط کام کرے, بدتمیزی کرے, شور کرے, غلط باتیں کرے. شیطان ظاہر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے سے ایسے کام کروا لوں گا, اس کو معاف کرتا جاؤں گا. تو یہ حضرت ابراہیم اگر اس وقت غلط, اگر حضرت ابراہیم کہتے ہاں بھائی میں تو نہیں مار رہا اپنا بچہ, تو کبھی کوئی حج وج کا نام ہوتا. شیطان کی کتنی بڑی جیت ہو جاتی. وہ حضرت ابراہیم کا دیکھو کتنا زبردست ان کا سیلف کنٹرول تھا, کتنا زبردست ان کی محبت تھی اللہ کی طرف. کیا ہم اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ سیڈلی. ہم تو 2 دفعہ اللہ سے دعا مانگیں, تیسری دفعہ کہتے ہیں اللہ آپ تو دے ہی نہیں رہے. ہاں یا نہیں؟ ہمارا تو اتنی مضبوط ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کو تو سب دیا ہی اللہ نے. ہمارا ایمان تو اتنا سخت اور اتنا پکا ہونا چاہیے, اتنا پختہ ہونا چاہیے. اچھا جی, حضرت ابراہیم sacrifice of his son to Allah Almighty was accepted in such an extent that Allah Almighty declared sacrifice
necessary for Hajj till the day of judgment. آخرت تک یہ فرض ہو گیا سب لوگوں پہ. Sacrifice is performed on 10th of Zilhaj in Mina after shaving the head. Halq or trimming is called qasr. اب 10 ذیلحج کو ہم سب کو اب ایک ایک بکرا یا ایک ایک دمبا ذبح کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آئی تھی نا, وہ اب ہم سب کو بھی کرنا ہے جی. کس میں؟ 10 ذیلحج کو مینا میں. اور اس کے بعد ہم کو اپنا آفٹر سیکریفائس قربانی کے بعد ہم کو اپنے لڑکے جو ہیں وہ اپنا سر کو گنجا کریں, اس کو کہتے ہیں حلق. اگر گنجے نہیں کروانے ہیں تو آپ ہلکا سا قصر کروا لیں, بال چھوٹے کروا لیں, ہاں تھوڑے کٹوا لیں. اور لڑکیوں کو بھی بال کٹوانے ہیں, ایک ایک بال, ایک انگلی کے. آفٹر دا سیکریفائس ون آف دی رائچول آف حج is to perform طواف زیارہ آف بیت اللہ. اب جب آپ نے اپنا قصر کروا لیا, بال کٹوا لیے, تو آپ کو پھر سے دوبارہ چکر لگانا ہے, پھر سے دوبارہ طواف کرنا ہے خانہ کعبہ کا, without which the Hajj is not complete. Before leaving Makkah, at the end of all the rituals, اب مکہ چھوڑنے سے پہلے, جانے سے پہلے طواف زیارہ آپ نے کرنا ہے. اٹ از نیسیسری ٹو پرفارم another طواف, ایک اور طواف آپ نے کرنا ہے مکہ سے جانے سے پہلے, اور وہ ہوگا طواف الصدر اور طواف الوداع. ٹھیک ہے, آپ نے وہ بھی کرنا ہے. جاتے ہوئے کہتے ہیں نا اللہ حافظ, تو وہ اللہ کا اللہ حافظ ہے کہ آپ 7 دفعہ چکر لگائیں اور اللہ کو اللہ حافظ کریں, which is obligatory for Hajj. Significance, importance of Hajj. Hajj is an annual gathering of the believers, which reminds us of the great sacrifice of Hazrat Ibrahim, Ismail and Hajra. Hajj is a physical and financial act of worship. حج جو ہے وہ ہماری جسمانی بھی ورزش ہوتی ہے اور ہمارے پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے. پیسہ بھی جو جسم, مطلب ہم طواف کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, تو ہم تھک رہے ہیں نا, اور پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے, دونوں پیسہ بھی اور ہمارا جسم بھی اللہ کی راہ میں استعمال ہو رہا ہے, کر رہا ہے کام. دا گریٹسٹ بینیفٹ آف, ایکسکیوز می, no, but then open your eyes, see where your hand is. Quiet. Okay. Okay. The greatest benefit of Hajj is the forgiveness of sins. سب سے پہلا جو ہمارا فائدہ ہے حج کا, وہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور ہم ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ایک چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ہوتا ہے, ویسے ہمارے سارے گناہ معاف. The Holy Prophet ﷺ said, whoever performs Hajj for Allah's pleasure and do not do evil or sins, then he will return after Hajj free from all sins as if he is born as a new. صحیح بخاری کتاب المناسک, اس میں ہے اللہ پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کر کے آتا ہے اور اس کے بعد گناہ نہیں کرے گا, اور اگر وہ مر جائے گا تو ایسا ہوگا جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہوا بچہ ہے, اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی گناہ اس کا لکھا ہوا ہی نہیں. On another occasion, the Holy Prophet ﷺ said, perform Hajj and Umrah consecutively, for they remove poverty and sin as the bellows removes impurity from iron. Mishkatul Masabih, Kitabul Manasik. اس میں ہم کو بتایا گیا ہے, پیارے نبی نے بتایا ہے کہ حج اور عمرہ زیادہ تر کیا کرو, جس سے
جس سے ہمارے گناہ صاف ہوتے رہتے ہیں. The Holy Prophet ﷺ said about those who do not perform Hajj, whoever is not prevented to perform the Hajj by an obvious need of an unjust ruler of a severe illness, dies without performing Hajj. It doesn't matter if he died as a Jew or a Christian. اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مسلمان حج نہ کرے تو وہ ایسے ہی مرے گا جیسے ایک نان مسلم ہے. اب بینیفٹس کیا ہیں حج کے؟ فوائد کیا ہیں؟ Sit down please. کھڑے رہنے میں سب Yes. The greatest benefit of Hajj is to gain pleasure of Allah Almighty and His nearness. This is the blessing of Hajj, where Muslims go beyond individually and demonstrate collectivity. اللہ تعالیٰ نے حج کا سب سے بڑا فائدہ یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم قریب ہو جاتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بھی قریب سمجھتے ہیں. دوسرا فائدہ کیا ہے حج کا؟ حج برنگز پیورٹی فرام سن اینڈ فیتھ اینڈ پائٹی. حج سے ہم کو پاکی، گناہوں سے پاکی ملتی ہے، ہم صاف ہو جاتے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف جو اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا ایمان ہے ہمارے اندر، وہ بھی مضبوط ہو جاتا ہے. Praying together during Hajj, following one imam, performing tawaf, staying in Mina, and listening to the sermon of one imam is an excellent and practical picture of the best discipline. دیکھو جب ہم سب ایک کلاس میں بیٹھے ہوئے کیسے بیہیو کرتے ہیں، اب وہاں پر ایک پورا میدان ہے جہاں پر ایک ٹیچر ہے، مطلب پوری دنیا کے لوگ ہیں وہاں. وہ کہتے ہیں نماز پڑھاتے ہیں اللہ اکبر، سب لوگ خاموش اور سب نیت باندھ دیتے ہیں، جیسا امام کہتا ہے ویسا کرتے ہیں. یہاں تو چلو 10 20 40 بچے ہیں، مسجد میں لوگ 50، وہاں پر تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ. اور ایک ٹیچر، اس ایک ٹیچر کا کتنے اچھے سے وہ سنتے ہیں، کوئی مس بہیو نہیں، وہ نہیں کہتا بی کوائٹ پلیز سٹ پراپرلی، پٹ یور ہیڈ ڈاؤن، پٹ یور ہیڈ اپ، کچھ نہیں کہتا. نماز اسٹارٹ کروا دیتے. اور کتنے جو مس بہیو کرتا ہے اس کو اٹھا کے پولیس اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کو کوئی ٹیچر ویچر کچھ نہیں کہتا اسلام میں. اور اسی لیے تو اس کو اتنا اچھا ڈسپلن کہا گیا ہے کہ بیسٹ ڈسپلن ہوتا ہے حج میں. ہمیں اس سے ہی سیکھنا چاہیے. ون آف دا بینیفٹ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ہاتھ اٹھائیے، اب جیب میں ہاتھ نہیں جائے. ون آف دا بینیفٹس آف پرفارمنگ حج از اکنامیکل بینیفٹ. Pilgrims from all over the world gain many economic and commercial benefits through mutual trade and commerce. اب میں آئی ہوں پاکستان سے حج کرنے اور اسد آیا ہے انڈیا سے حج کرنے. مجھے پاکستان میں پتہ ہے کہ پاکستان میں پاکستانی جوڑے، پاکستانی کپڑے، پاکستانی چوڑیاں یہ بہت اچھی بنتی ہیں. اسد کو پتہ ہے کہ انڈیا میں بہت مٹھائیاں اور کھانے اور ساڑیاں بہت مشہور ہیں. ٹھیک ہے، ہم دونوں آئے، ہم دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے، ہماری دوستی ہو گئی. اسد نے کہا کہ بھائی میں نے کہا کہ اسد ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں سے پیک کراؤں اپنی بہت سارے جوڑے اور میں آپ کو انڈیا میں بھیج دوں، آپ وہاں بیچ دوں اور اس کا فائدہ جو آدھا کر لیں گے، اس کا جو پروفٹ ہوگا. کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ایسا کر لو. آپ پاکستان سے سامان اپنا جو بھی آپ کو ہے وہ آپ مجھے پرائس بتائیں اور میں آپ کو اتنے پیسے بھیج دوں گا، باقی کے جو جتنے پیسے ہوں گے وہ میں رکھوں گا. میں نے کہا ہاں، اور آپ بھی اپنی انڈیا سے مٹھائیاں لاؤ، میں پیک کرا کے میرے پاس بھیجو اور میں وہ بیچوں گی اور جتنا پروفٹ ہوگا وہ آدھا رکھیں گے. تو اس میں کتنا فائدہ ہو گیا. اور ہم ملے کہاں؟ حج پہ.
حج میں تو میں صرف ایک آدمی کا بتا رہی ہوں, وہاں تو پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. آپ اپنا کاروبار, اپنا بزنس پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں اس طرح. کتنا فائدہ ہے اس میں جی. حج از این امپورٹنٹ پلر آف اسلام which has many moral, spiritual and social and economical benefits. واپس جلدی. چلیں, سمجھ آئی؟ صرف ایک ہی بچے کو سمجھ آئی.